اور یہ 6 صفات کی اپنی زندگی میں اور امت کی زندگی میں آنے کے نتیجے میں چاہے کتنے ہی جزوی اختلافات ہو، لیکن پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. اتنی طاقتور یہ صفات ہے. پوری امت ایک نہیں ہو سکتی ہے یہ 6 صفات کے بغیر. امت کو کوئی چیز جوڑ نہیں سکتی، یہ صفات جوڑ سکتے ہیں کہ امت جس جنسیت سے ہو، جس قومیت سے ہو اور جس شعبے سے ہو، اللہ تعالیٰ ساری امت کو ایک اور نیک بنا دیں گے یہ 6 صفات کے آنے کی برکت سے. تو ہماری محنت میں سب سے پہلی بنیاد ہر فرد امت کے لیے یہ ہے کہ یہ 6 صفات اپنی زندگی میں لانے کی محنت میں لگا رہے اور موت تک لگے رہنے کا کام ہے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے. اب 6 صفات میں سب سے پہلے کلمہ اپنا ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے کیا ٹھیک کرنا ہے؟ کلمہ ٹھیک کرنا ہے کہ کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک ہو اور کلمے والا یقین ہمارے دلوں میں رچ بس جائے. اس لیے کہ یقین کی جگہ انسان کا دل ہے. یقین کی جگہ انسان کا دل ہے. تو دل میں یہ یقین بنے کہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، سامانوں سے نہیں ہے. زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. تو سب سے پہلے ہمارے نکلنے کے زمانے میں ہمارا یقین بنے. تو یقین کیسے بنے گا؟ فرمایا یقین بنے گا جب ہم 4 لائن سے اس یقین کو دل میں لانے کی محنت کریں گے. ایک تو سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بھولے کہ اللہ بہت بڑے، اللہ تعالیٰ ذات میں بھی بڑے، صفات میں بھی بڑے. تو اللہ کی بڑائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کرے. اپنی دعوت میں، اجتماعی دعوت کا وقت ہے، اجتماعی دعوت میں اس کو بولے. انفرادی دعوت کا موقع ہے، اس میں بولے. عمومی دعوت کا موقع ہے، عموم میں بولے. خصوصی دعوت کا موقع ہے تو خصوص میں بولے. تو کیا بولے؟ سب سے بولے کہ زندگی کے بننے کے تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کی قدرت کو، اللہ کے خزانوں کو، اللہ کے احسانات کو اور اللہ کی بڑائی کو لوگوں کو سمجھایا جائے اور اسی کو سنا جائے. کانوں کے راستے سے، آنکھوں کے راستے سے ہر چیز پر ایمان کی نگاہ ڈالی جائے کہ جس چیز پر بھی نظر پڑے ہمارا یہ دل کہے کہ میرے اللہ نے بنائی ہے. اس لیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے. دنیا کے سارے انسان مل کر ایک ذرہ پلاسٹک کا بنا نہیں سکتے، لوہے کا ایک ذرہ بنا نہیں سکتے، لکڑی کا ایک ذرہ بنا نہیں سکتے. صرف اللہ نے انسانوں کو اتنی طاقت دیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے آپس میں جوڑ کر کوئی شکل دے دے. جیسے لوہے اور پلاسٹک کو جوڑ کر یہ کرسی بنا دیا، پلاسٹک کو جوڑ کر جگ بنا دیا، گلاس بنا دیا، ٹرین کو، لوہے کو جوڑ کر ٹرین بنا دیا، پلاسٹک کو جوڑ کر ہوائی جہاز بنا دیا. تو انسانوں کے بس میں اتنا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کر کے جوڑ کر کوئی شکل بنا دے، ورنہ ذرہ بھی کسی چیز کا بنانا سارے انسانوں کو مل کر کے بھی ان کے بس میں نہیں ہے. تو ہر چیز پر ایمان کی نگاہ سے دیکھنا کہ میرے اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا. آسمان کو دیکھ کر ایسا آسمان اللہ نے بنایا اپنی قدرت سے جس کے ستون نہیں ہے، ہزاروں سال گزر گئے، اس کو رگ روگن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ایسا ایک آسمان نے 7 بنائی، 7 زمینیں بنائی. پھر ان زمینوں کے اندر میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، بڑے بڑے سمندر بنائے، 700 کروڑ انسان بنائے. ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے، اور ہر ایک کا مزاج الگ ہے. میرے اللہ بنانے والے کتنے بڑے. تو اللہ کی مخلوق میں غور کرنا. یہ 4 راستے ہیں، زبان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں اور دماغ ہے، جس کے راستے سے دلوں میں صحیح یقین بھی جاتا ہے اور غلط یقین بھی جاتا ہے.
تو نکلنے کے زمانے میں اپنے ان چاروں دروازوں کو ایمان کے سیکھنے میں لگانا ہے. اللہ کی غیر کی کوئی بات سننا ہی نہیں ہے, دیکھنا ہی نہیں ہے, بولنا ہی نہیں ہے, سوچنا ہی نہیں ہے. اللہ ہی کو بولنا ہے, اللہ ہی کو سننا ہے, اللہ ہی کو کی کوئی قدرت کو دیکھنا ہے, اور اللہ ہی کی مخلوق میں غور کر کے اللہ کی معرفت تک پہنچنا ہے. اسی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم کو اس بات کی محنت کرنا ہے کہ ہمارا اور پوری امت کے دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے یہاں زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے, اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. فرمایا زندگی کس کی بنے گی؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا, اللہ اس کی زندگی جھوپڑے میں بھی بنا دیں گے اور محل میں بھی بنا دیں گے. اسی کی پوری قوت سے امت کو دعوت دینی ہے, اسی کو پوری قوت سے سننا ہے, اور 24 گھنٹہ اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر عمل میں سنت کی مشق کرنا ہے. اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر عمل میں سنت کی مشق کرنا ہے, اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے. تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے, اس لیے چھوٹے سے عذر کو پہاڑ بنا کر پیش کرے گا. لیکن آپ نے ہمت کر کے نکل گئے تو بغیر ٹکٹ کے آپ کے اور میرے ساتھ ہے, اس کو ٹکٹ نہیں لینی پڑتی. اب دوسری کوشش یہ کرے گا کہ یہ عمل میں نہ لگے. کس میں نہ لگے؟ عمل میں نہ لگے. یہ 40 دن پورا کر کے آئے بغیر عمل کے, عمل میں بھی ہمت سے لگ گیا. تو تیسری کوشش یہ کرے گا کہ یہ اللہ کے لیے نہ کرے, اس لیے کہ جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس عمل کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی, نہ آدمی کی ذات پر اور نہ ماحول پر. وہ عمل اثر انداز ہوگا جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے. چوتھی کوشش یہ کرے گا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ کام بھی کر لیا تو چغلی کے راستے سے, غیبت کے راستے سے, تیری میری کے راستے سے, نہ کسی کو ستانے کے راستے سے یہ مقبول عمل اس کے کھاتے سے نکل کر کے اس کے کھاتے میں چلا جائے, اور جیسا گیا تھا ایسا گھر پر واپس آ جائے. تو شیطان ساتھ میں ہے, ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو اب اس سے بچنے کا اور حفاظت کا کیا راستہ؟ فرمایا اس سے بچنے کا اور حفاظت کا راستہ صرف سنت کا ہے. کیا ہے راستہ؟ صرف سنت کا راستہ. جو عمل سنت کے مطابق ہوگا, سنت میں طریقہ بھی ہے اور دعا بھی ہے, تو جو سنت کے مطابق عمل ہوگا اس عمل میں شیطان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا. اس میں شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے. سمجھو مہر لگ گئی اس کے اوپر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے گھر کا دروازہ بند کیا بسم اللہ کہہ کر, اور کھانا کھایا بسم اللہ کہہ کر, تو شیطان کہتا ہے اپنے چائے کیلوں سے کہ یہاں پر کھانے کی بھی گنجائش نہیں, یہاں ٹھہرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا, بغیر بسم اللہ کے گھر کا دروازہ بند کیا, تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت و ادرکتم الغدا, کھانا مل گیا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لو, اور سونے کی جگہ مل گئے پوری رات ان کے ساتھ میں سو. اس لیے اٹھنے سے لے کر سونے تک, صبح میں اٹھے تو دعا کے ساتھ اٹھے جو مسنون طریقہ ہے, باتھ روم گئے تو سنت کے مطابق جائیں, نکلے تو سنت کے مطابق نکلے, وضو کرے تو وضو سنت کے مطابق کریں, نماز پڑھے تو سنت کے مطابق پڑھیں, اس کے بعد ناشتہ کرے تو ناشتہ سنت کے مطابق کریں. پھر آپ کو مسجد سے گشت کے لیے جانا پڑا تو سنت کے مطابق مسجد سے نکلے. پھر مسجد کے اندر میں باہر سے گشت کر کے مسجد میں آنا پڑا تو سنت کے مطابق کرے. غرض یہ کہ اٹھنے سے لے کر سونے تک جو چیزیں عادتاً ہم کرتے ہیں یا ضرورتاً کرتے ہیں, اس ہر عادت اور ضرورت کو سنت کے مطابق کرنے کی مشق کرنا, تاکہ شیطان کے عمل دخل سے ہمارا عمل محفوظ ہوتا رہے اور روز ہمارا عمل ہم کو بناتا رہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے سے پہلے اپنے کو قلبے کی ٹھیک کرنے کی محنت میں لگنا ہے. دوسری محنت اپنی نماز کے بنانے میں لگنا ہے. اس لیے کہ 55 سال کی عمر میں ہماری نماز ایسی ہے جیسا کہ بچپن میں تھی, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور جب نماز نہیں بنی تو زندگی نہیں بنی, اس لیے کہ زندگی کے بننے کی بنیاد صرف نماز ہے. جس کی نماز بنے گی اس کی زندگی بنے گی. اللہ والے یہ فرماتے ہیں
کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جس میں گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا خراب دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور باہر سے تازہ ہوا یہی روشن دان سے اور یہی کھڑکی سے گھر میں آئے گی. ایسا ہی زندگیوں سے رذائل جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے اور خسائل اور شمائل زندگیوں میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے. اس لیے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز آدمی کی بن جائے گی تو ہر قسم کی بے حیائی اور ہر قسم کے منکرات سے اس کی زندگی پاک صاف ستھری ہو جائے گی. تو اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنی نماز کے بنانے کی محنت میں لگنا ہے کہ ہماری نماز ایسی بنے جیسی اللہ چاہتے ہیں, یقین والی, کہ یقین بنے کہ اللہ ہمارے کام بنائیں گے. اور کیسے بنائیں گے؟ فرمایا نماز کے راستے سے بنائیں گے, نماز سے کاموں کے بننے کا یقین آئے, نماز پر اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدوں کا یقین آئے, دھیان آئے کہ اللہ اس پر کیا کیا انعامات دیں گے. نماز کے اوپر, نماز کے اندر میں علم آئے مسائل کا, کیا واجبات ہے, کیا فرائض ہے, کیا سنن ہے, کیا مستحبات ہے. علم کے ساتھ نماز ہو ہماری, اللہ کے دھیان کے ساتھ ہماری نماز بنے, کہ ہماری نماز اللہ کے دھیان والی بنے. کہ جب نماز میں ہم آئیں تو پوری دنیا سے جس طرح جسم سے کٹ کر آتے ہیں تو دل دماغ سے بھی کٹ کر کے آئے. جب اللہ میں لگے ہیں تو دل دماغ بھی ہمارا اللہ میں لگے, دنیا میں نہ پھرے. تو اللہ والا دھیان ہم کو نصیب ہو جائے نماز میں, اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہم کو مل جائے کہ کوئی دیکھے گا تو بھی اچھی نماز پڑھے گا, نہیں دیکھے گا تو بھی اچھی پڑھیں گے. دن کے اجالے میں پڑھے تو اچھی پڑھے, رات کے اندھیرے میں پڑھے تو اچھی پڑھے, اس لیے کہ ہم کو تو اللہ کو دکھانا ہے اور کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے. تو یہ باتیں ہماری زندگی میں نماز کے اندر میں آئے, اس کے لیے ایک تو 40 دن تک, 4 مہینے تک ہر فرض نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا, کہ نکلنے کے زمانے میں کوئی بھی نماز ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دیں گے. ایک تو یہ منافق نہیں ہے یعنی مومن ہے, دوسرا یہ جہنمی نہیں ہے یعنی یہ جنتی ہے. اتنی بڑی ڈگری آدمی کو جو ملے گی وہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے پر ملے گی. اس لیے سارے فرائض کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا. اسی کے ساتھ میں اپنی زندگی میں کچھ فرائض زندگیوں میں چھوٹے ہیں تو ان فرائض کی قضا میں لگ جانا. جب توبہ ملے گی نا تو فکر ہو جائے گی کہ اب اللہ کے حقوق ہمارے پر ہے, اس کو ادا کرنا ہے. تو اس لیے فرائض چھوٹے ہیں تو اس کی قضا میں لگ جانا. فرائض نہیں چھوٹے ہیں تو نوافل کا پورا اہتمام کرنا, اور نوافل کے ذریعے سے اپنی نماز کے بنانے کی محنت کرنا. کوئی 2 رکعت کی نیت باندھی ہے کہ اللہ کا کوئی غیر آنا نہیں چاہیے نماز میں, 1 رکعت ہو گئی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو گئی, دوسری رکعت میں دماغ ادھر ادھر چلا گیا, کوئی بات نہیں, 2 رکعت پوری کر لو, اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھو. روزانہ 6-8 رکعتیں نوافل کے راستے سے, جس میں اشراق بھی ہو سکتا ہے, جس میں چاش بھی ہو سکتے ہیں, جس میں اوابین کا بھی ہو سکتا ہے, جس میں تہجد بھی ہو سکتا ہے, یہ ساری نوافل ہے. تو اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر بٹے نہیں اور اپنی نماز کے بنانے کی محنت میں لگنا. یہ دوسرا عمل ہے جو اس راستے میں بنانے کے لیے ہم نکلتے ہیں. یہ ہماری نکلنے کی بنیادیں ہیں کہ ہماری نماز وہ بنے جو نماز اللہ کے خزانے سے لینے کی راہ ہموار کر دے. اس لیے کہ اللہ سے لینے کا راستہ عبادت کا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے دوسرا نمبر ہے, دوسری صفت ہے جس کو بنانے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. تیسری چیز علم اور ذکر ہے کہ ہماری پوری زندگی علم کی روشنی پہ آئے اور جہالت سے ہم نکل جائیں. اس لیے اس کے لیے کوئی ڈگری لینا ضروری نہیں ہے لیکن دیندار بننا ضروری ہے. تو دیندار آدمی اس وقت میں بنے گا جب دین کا علم حاصل کرے گا, تاکہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کے حکم کی رعایت آ جائے اور نبی کے طریقے کی رعایت آ جائے اور اللہ کی رضا کی نیت آ جائے. تو اس کے لیے ضرورت کس کی ہوگی؟ علم کی ضرورت. تو علم میں فضائل کا علم ہے, جو گھنٹوں ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کا علم لیں گے
اور اس طریقے سے لیں گے کہ عمل کے وقت میں وہ فضائل مستحضر ہو جاوے کہ اس عمل پر اللہ ہم کو کیا انعامات دیں گے، تاکہ آدمی شوق سے، خوف سے، امید سے اس عمل کو کرے. تو تعلیم کے حلقوں میں فضائل کے ذریعے، فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے لینا. مسائل کا علم ہمارے ساتھ علماء ہیں تو ان سے لینا انفرادی وقت میں. علماء نہیں ہیں تو جہاں پر بھی ہم جائیں گے اس مسجد میں علماء ہیں، وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل کا علم لینا. انفرادی وقت ہے، علماء کے ساتھ بیٹھے کہ بھئی نماز کے کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنن ہے، وہ آپ ہم کو سمجھائیں. غسل کے کیا فرائض ہے، تیمم کے کیا فرائض ہے، جنازے کی نماز کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جو آدمی کے سامنے آتی ہے. تو روزمرہ کا ہماری ضرورت کا دین اللہ کے راستے میں نکل کر فضائل بھی حاصل کرنا ہے، مسائل بھی اللہ کے راستے میں نکل کر کے سیکھنا ہے. سب سے پہلے نماز میں پڑھا جانے والا قرآن صحیح کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. پھر اس کے بعد التحیات کو یاد کرنا ہے، دعائے قنوت کو یاد کرنا ہے. یہ ساری چیزیں فرائض اور واجبات کے درجے کی چیزیں ہیں. اس کے بعد جو اہم فلاہم اس کو جو ہے وہ سیکھنا. ایسے ہی کھانے سونے کی سنتوں کو سیکھنا، سفر کی سنتوں کو سیکھنا، اسی کے ساتھ میں ہر چیز کی، کپڑا پہننے کی سنت سیکھنا، دعا سیکھنا، تاکہ ہماری پوری زندگی سنت والی بنے. اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا محفوظ راستہ، سارے خطرات سے پاک راستہ یہ سنت والا راستہ ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت کوششیں مختلف راستوں سے کی ہے، لیکن ہم نے جو خیر و خوبی سنت میں دیکھی ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، جس میں عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ آدمی اللہ سے مل جائے گا، اللہ سے قریب ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے علم حاصل کرتے ہوئے روز کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. انفرادی وقت میں کوئی دن بغیر سیکھے نہیں گزرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام لینا سیکھنا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہم کو آ جائے. تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے. تو ذکر کرنے میں کیا چیز ہے؟ فرمایا سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. فرمایا اللہ سے قریب ہونے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا ایک اللہ والوں سے پوچھا، فرمایا اللہ کا کلام ہے. فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، کیا دونوں حالتوں میں اللہ کا قرب ملے گا؟ سمجھ کر پڑھے گا تو بھی ملے گا، اور بے سمجھے پڑھے گا تو بھی اللہ کا قرب قرآن کے ذریعے سے ملے گا. اس لیے سب سے پہلے روزانہ قرآن پاک کی ایک پارے کی کم سے کم تلاوت ہونی چاہیے، اور جو حافظ ہے ان کو 3 پارے کی کرنا چاہیے. جن کو قرآن یاد نہیں ہے ان کو اتنا وقت قرآن سیکھنے میں لگانا چاہیے. کیا لگانا چاہیے؟ آدھا گھنٹہ ایک پارا پڑھنے میں ہوتا ہے، تو آدھا پارا آدھا گھنٹہ قرآن کے سیکھنے میں لگاوے. الف با تا سے شروع کریں، افضل القواعد پڑھے، پارے عام پڑھے، پہنچ جائیں گے قرآن تک 40 دن میں، 4 مہینے میں. ایک مرتبہ ایک جماعت یمن سے آ گئی وقت لگا کر کے، تو اس میں کئی ساتھیوں نے کارگزاری میں بتایا کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، 4 مہینے میں تبلیغ کا کام بھی کیا اور 4 مہینے میں قرآن پڑھنا اچھا سیکھ کر کے بھی آ گئے. ہمارے ساتھ علماء تھے ہم نے. اور آپ کو یاد ہوگا پہلے جماعتیں وہ یہ تختی لے کر کے جاتی تھی، افضل القواعد لے کر کے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے سیکھتے تھے انفرادی وقت میں. تو قرآن پاک کی تلاوت کرے یا اتنا وقت سیکھے. دوسرا ذکر صبح شام کی تسبیحات ہے، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی، باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر